بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 12 جمادی الاولی سن 1440 مطابق 18 جنوری سن 2019 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اور ان کی بھلائی چاہتا ہے۔ الحمد للہ العزیز الحمید یخلق ما یشاء ویفعل ما یرید واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حضرات و سامعین گرامی قدر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، ان کی دینی و دنیاوی بھلائی اور کامیابی چاہتا ہے اور ان کو اپنی رحمت و عنایت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ان کے لیے دین کو بالکل آسان بنایا، ان کو اپنے پاکیزہ احکام کا پابند فرمایا، نیز ان کو اپنی عبادت کا طریقہ اور اپنی اطاعت کا ضابطہ بتلایا، جس میں ان کے لیے سہولت و راحت ہے اور اس میں ان کی دنیاوی سعادت اور اخروی نجات پوشیدہ ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے اور تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے دینی احکام اور دنیاوی مصلحتوں کو تمہارے لیے بالکل واضح فرما دے، جس طرح کی پچھلی امتوں کے لیے واضح فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور سہولت کی تمنا کرنے والوں، جیسا کہ عرض کیا گیا، رب ارحم الراحمین اپنے بندوں کی دینی و دنیاوی بھلائی اور کامیابی چاہتا ہے، اسی لیے ان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں اور انہیں صراط مستقیم اور رحمت الہی کی طرف بلائیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ تم ان کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دو جس میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اس طرح اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، نیز اس کے لیے شریعت پر عمل اور اپنی اطاعت آسان فرما دیتا ہے۔ باری تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسی طرح اس کو دین کی فہم و فراست عطا فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم حاصل کرنے کی اور علم کے لیے محنت و مشقت برداشت کرنے کی ترغیب دی ہے، چنانچہ ارشاد ہے، انما العلم بالتعلم، علم تو اہل علم سے حاصل کرنے سے ملتا ہے۔
علم زندگی ہے، علم ایک نور ہے، علم کی بدولت آدمی کو اللہ اور رسول کی معرفت حاصل ہوتی ہے، شریعت کے احکام معلوم ہوتے ہیں اور دین و دنیا کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ محترم حضرات و سامعین گرامی قدر، رب ارحم الراحمین نے اپنی رحمت سے شریعت کو بہت آسان بنایا، جس میں نہ کوئی حرج ہے، نہ تنگی، اور نہ کوئی شدت ہے، نہ سختی۔ خود رب کریم جل جلالہ کا فرمان ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے، تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے احکام تمہارے اوپر آسان کرنا چاہتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ سختی اور تم پر مشقت نہیں چاہتا۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے خداوند کریم کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اور لوگوں کو محض انہی احکام کا مکلف بناتا ہے جن کو پورا کرنے کی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ خود قرآن کریم اس کی گواہی دے رہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ اللہ کسی پر اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اسے دیا ہے۔ اللہ تعالی عن قریب تنگی کے بعد کوئی آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ یقیناً اسلامی شریعت بالکل آسان ہے، جو شدت پسندی اور حرج و تنگی سے خالی ہے، اور غلو اور انتہا پسندی سے دور رہنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور شریعت کے حکم میں کمی کوتاہی کیے بغیر راحت و سہولت کے ساتھ دین پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان خیر دینکم ایسرہ، تمہارے دین کا سب سے بہتر کام اور بہتر طریقہ وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ چونکہ انسان فطری طور پر ضعیف اور کمزور ہے، اسی لیے اللہ جل جلالہ نے اس کے ساتھ سہولت کا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ رفیقان گرامی قدر، باری تعالیٰ نے عدل و انصاف کو دین کے پاکیزہ اصول اور بنیادی قانون میں شامل فرمایا، اور لوگوں کی بھلائی اور راحت کے لیے زمین میں عدل و انصاف قائم کرنے کی تاکید فرمائی۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا عادل ہے، وہ کسی پر رتی برابر ظلم نہیں کرتا۔ خود اس کا ارشاد ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا۔ ایک حدیث قدسی میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، اسی طرح اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں عدل و انصاف کا قیام بھی شامل ہے۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں عدل و انصاف قائم فرمایا، اور آپ کی برکت سے دنیا میں انصاف کا بول و بالا ہوا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پورے معاشرے میں الفت و محبت اور نرمی و مہربانی کی فضا قائم ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب کسی گھر کے لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کو آپسی الفت و محبت اور کشادہ قلبی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کو نرمی کی راہ دکھا دیتا ہے۔
کیونکہ نرمی و مہربانی اللہ کی بہت بڑی دولت ہے اور اس میں بے انتہا خیر و خوبی ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر، جس شخص کو نرمی سے حصہ مل گیا اسے بھلائی سے حصہ مل گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں شکر اور قناعت کی صفت دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے آدمی کو اللہ کی تقسیم پر رضامندی نصیب ہوتی ہے اور اس کو قلبی اطمینان اور دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل غناہ فی نفسہ وتقاہ فی قلبہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نفس میں غنا ڈال دیتا ہے اور اس کے دل میں اپنا تقوی ڈال دیتا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین مجلس، جب اللہ کے بندے اس کے احکام کو پورا کرنے کا سچا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اپنی اطاعت و عبادت آسان فرما دیتا ہے، ان کو مخلوق کے ساتھ احسان و کرم کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، خلوص نیت اور نیک ارادے کے بقدر ان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور ان کو اپنی توفیق و ہدایت سے نوازتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت کا قصد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما کر اس پر ثابت قدم کر دیتا ہے اور انہیں ان کا تقوی عطا کر دیتا ہے۔ پس جو شخص خیر اور نیکی کے سلسلے میں مخلص ہوتا ہے اور وہ نیکی اور بھلائی انجام دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو باری تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے اور کثیر اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ خدا عز و جل کا فرمان گرامی ہے، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور اس کے لیے عمل صالح کی ادائیگی آسان فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو استعمال فرما لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کس طرح اس کو استعمال فرما لیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوفقہ لعمل صالح، اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور اپنی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال فرما لیتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیو، جب بندے نے اللہ پر اور اس کی شریعت پر ایمان قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے تمام ارادوں اور فیصلوں پر ہر وقت خوش رہے اور راضی برضائے قدرت رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بندوں کی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے اور اس کا ارادہ ہر ارادے سے مقدم اور مستحکم ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو وہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ خدائے احکم الحاکمین جب کسی فیصلے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو نہ روک سکتی ہے اور نہ مؤخر کر سکتی ہے۔ رب ذوالجلال اپنے بارے میں اعلان فرما رہا ہے، انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، بلا شبہ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ لہذا ہمارے دل میں ہمیشہ اس بات کا استحضار اور یقین رہنا چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے اور ہر ارادے میں ہمارے لیے خیر اور رحمت ہے، اور ہر معاملے میں ہم کو اللہ کی طرف ہی رجوع ہونا چاہیے، اور تمام احوال میں اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اور ہر وقت اس سے توفیق اور ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ نیز اپنے بچوں کے اندر بھی یہ خصلت پختہ کرنی چاہیے تاکہ ان کا بھی ایمان مضبوط ہو، اللہ کی قدرت و حکمت پر ان کا یقین پختہ ہو، اور ان کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا شعور بیدار ہو۔ اس طرح ان کو اطمینان قلب نصیب ہوگا، ان کو دنیا کی کامیابی حاصل ہوگی، اور وہ آخرت میں جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں مخلصانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو اپنی رحمت و عنایت اور اپنے فضل و کرم سے نواز دے، اور ہم پر آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے معاشرے کو الفت و محبت سے معمور فرما دے، اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے حقیقی محبت نصیب فرما دے اور ان پر عمل آسان فرما دے، ہمارے والدین اعزاء و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اذاعت القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔